الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ اس دنیا میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، ہر انسان اپنے آپ کو دیکھے۔ اللہ شعور ہے ہر انسان کے پاس، کسی کے پاس کم شعور ہے، کسی کے پاس زیادہ شعور ہے۔ کوئی جسمانی طور پر طاقتور ہے، کوئی ذہنی طور پر، کوئی تعلیم یافتہ ہے، کوئی کم تعلیم یافتہ ہے۔ چاہے کوئی کم تعلیم یافتہ ہو، زیادہ تعلیم یافتہ ہو، ہم جب مشورہ مانگتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کون ایسا شخص ہے جو ہمیں صحیح مشورہ دے سکے اپنی فیلڈ کے مطابق نا۔ ڈاکٹر کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں بھائی کون سا ڈاکٹر اچھا ہے، پیٹ میں درد ہے، اتنے عرصے سے صحیح نہیں ہو رہی، کون سا اسپیشلسٹ اچھا ہے۔ باقی مشورے تو مجھے اور آپ کو مفت میں مل جاتے ہیں۔ جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں دوستوں میں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، بتائیے پیٹ میں درد ہو گئی، تقریباً 10-12 مفت مشورے آ جائیں گے۔ پیٹ میں درد ہو رہی ہے، کہاں ہو رہی ہے؟ اچھا کب سے ہو رہی ہے؟ میرے بھی ہو رہی تھی نا یہ، میں نے گلقند کھا لیا، اس کے بعد آج تک نہیں ہوئی۔ مفت کا مشورہ ہے یہ۔ پیٹ میں درد ہو رہی، کب سے ہو رہی ہے؟ تیرے تو ہوتی رہتی ہے یہ، اللہ اکبر ہے۔ اچھا آنکھوں میں سے پانی آ رہا ہے، کب سے آ رہا ہے یہ؟ شکر کر پانی آ رہا ہے، دودھ نہیں آ رہا ہے۔ دوست یاروں میں مشورے دیتے ہی رہتے ہیں لوگ نا، اور مشورہ کرنا چاہیے، رائٹ۔ جیسے قول ہے، ایک روایت ہے کہ اگر کوئی اور نہ ہو تو دیواروں سے مشورہ کر لو نا۔ تو بات یہ ہم کر رہے تھے کہ وکیلوں سے مشورہ، ڈاکٹروں سے مشورہ، دوست یاروں سے مشورہ، عزیز اقربا سے مشورہ۔ اور بعض مشورے تو ایسے ہوتے ہیں بھائی اس کی بڑی بڑی فیسیں دینی پڑتی ہیں۔ جی ہاں، ابھی میں پاکستان گیا ہوا تھا، صرف دانت دکھائے ہیں، اللہ اندازہ لگا لیجیے یار، اللہ اکبر۔ ہمارے ملک میں بھی کمال اپنے کمال کو پہنچا ہوا ہے۔ دانت دکھائے تو دانت دیکھنے کے اس نے 1300 روپے لے لیے صرف نا، اندازہ لگائیے۔ 1300 روپے صرف دانت دیکھنے کے لے لیے، کیا کرایا کچھ نہیں اس نے نا، یعنی صرف میں نے گلاس توڑا اور 1300 روپے دے دیے۔ یہ بھی مشورہ ہی تھا نا بھائی۔ تو جتنے بڑا کسی کی بلڈنگ ہوگی، آفس ہوگی، اتنا ہی بڑا مشورہ ہوگا، اور ہم راضی بھی اسی پر ہوتے ہیں کہ جتنے پیسے دے کر مشورہ لے وہ مشورہ بہت اچھا ہوگا۔ ایک مشورہ ہے، بہت مفت مشورہ ہے، مگر میں اور آپ کیا بلکہ دنیا ہی کیا مشورے پر عمل نہیں کرتی۔ خاص طور پر جب اس کی طرف سے مشورہ آئے نا تو ہم غور ہی نہیں کرتے اس کے اوپر، اور وہ مشورہ میرے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جو چاہتا ہے کہ اس کے مشورے پر عمل کریں، بہت مرتبہ زیادہ تر ہم اس کے مشورے کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اب یہ ایک چھوٹا سا مشورہ ہے، اندازہ لگائیے نا، یہ میرے خیال 1 لائن کا مشورہ ہے، مگر ایسا مشورہ ہے کہ ہماری، ہم سب کی، میری، آپ کی، ہماری زندگی سنور جائے، اس سے نا روشن ہو جائے، کامیاب ہو جائے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اللہ معاف کرے، خدا نہ کرے ہم کھیلیں، کوئی آنکھڑے کا نمبر بتائے آپ کو اور یہ قسم کھا لے کہ یہ صحیح ہے، تو کیا وقار ہو جائے گا میری نظر میں آپ کا اگر آنکڑے کا نمبر کھل گیا نا۔ ایسا ہی، بالکل ایسا ہی مشورہ ہے یہ، کیا کہنا چاہیے، تیر با ہدف سے بھی زیادہ ایکوریٹ مشورہ ہے یہ۔ ذرا دیکھیے کوئی مشکل ہے اس میں، کتنا آسان مشورہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ پر ہمارا ایمان ہے، میرے پر اگر ایمان ہے تو مجھ سے ڈرو اور سیدھی اور صاف بات کیا کرو۔ قولا سدیدا، صاف بات ہو، لگی لپٹی نہ ہو، کوئی پوچھے تو ہاں ایسا ہے، ہاں کہہ تو صحیح رہے ہو مگر اس نے بھی کچھ کہا ہوگا تو اچھا، یہ گول مٹول بات ہے۔ سیدھی بات کرو، جو اس نے بات کہی ہے کہ وہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ جو آپ کے پاس بات آئی ہے اپنے ضمیر سے پوچھو کہ اس میں سچی بات کون سی جو اندر سے نکلے گی، وہ بات کہو۔ لاگ لپیٹ والی، کسی کے فیور والی، کسی کے خلاف والی بات نہیں کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ اکبر، تمام کیا کہنے چاہیے، زندگی سنوار دی میری نا۔
اللہ نے کہا یہ اگر کرو گے یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی اصلاح کر دوں گا میں اور تمہاری غلطیوں سے درگزر فرماؤں گا۔ اللہ اکبر۔ چھوٹا سا مشورہ ہے، اندازہ لگائیے، نہ میرے رب نے اس کے پیسے لیے، نہ کسی کے پاس جانا پڑا، صرف اپنے اندر جھانکنا پڑے گا مجھے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں کہ نہیں، میں اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف اختیار کر سکتا ہوں کہ نہیں، اور ہر بات ٹھیک بات کر سکتا ہوں کہ نہیں۔ میں ہر کسی کو پتا ہے بھائی، ٹھیک بات، صحیح بات، سچی بات، گول مٹول بات، آڑی بات، تنزیہ بات، ہر کسی کو معلوم ہے۔ یہاں پر اللہ نے کہا سیدھی بات کہو، کسی میں اس میں کوئی لاگ لپٹ نہ ہو، کوئی الٹ پھیر نہ ہو، کوئی زگ زیگ نہ ہو۔ جس نے پوچھا ہے کہ بھائی فلانے کے بیٹے سے اپنی بچی کا رشتہ کرنے جا رہا ہوں، کیا رہے گا آپ کا خیال؟ آپ کو معلوم ہے کہ اس بچے کی کیا کمزوریاں ہیں، اور آپ گول مٹول بات کرو، یہ سیدھی بات نہیں ہے۔ آپ سیدھی بات یہ بتاؤ کہ جو اس میں خامی ہے اور خوبی ہے بتا دیں۔ اسی طرح زندگی کا ہر معاملہ ہے۔ اللہ نے کہا یہ اگر کرو گے تمہارے اعمال سنوار دوں گا میں، تمہارے اعمال جو زگ زیگ ہوتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، میں اپنی طرف سے تمہاری شخصیت میں ایسا ہے کہ نور پیدا کر دوں گا کہ تمہارے جو زگ زیگ اعمال ہیں وہ سیدھی راہ کی طرف سیدھے اعمال بنتے چلے جائیں گے۔ اندر سے تمہیں آواز آئے گی کہ نہیں یار یہ نہیں کرنا، اندر سے تمہارا ضمیر کہے گا کہ یار کیا بات، کس جگہ جانا چاہ رہا ہوں میں، وہ جگہ اس قابل ہے کہ میں جا کر بیٹھوں۔ خود سوچو گے کہ میں جہاں بیٹھا ہوا ہوں، میرے چاروں طرف جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میری ڈگنیٹی، میرا وقار، میرا یہ نام، میری تعلیم، میرا بزنس کا اسٹینڈرڈ، یہ مطالبہ کرتا ہے کہ میں ان لوگوں کے درمیان بیٹھوں۔ یہ وہ چیز ہوگی جو اللہ نے کہا ہم سنوار دیں گے۔ یہ آپ کا دل میں یہ آپ کو خیال آ رہا ہے کہ میں ان کے درمیان نہیں بیٹھوں، یہی اعمال کی اصلاح ہے۔ اور پھر یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ میرے بھائیو، ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ پر ایمان تو ہے ہمارا، اللہ کا تقوی اختیار کریں، جب بھی زندگی میں موقع آئے سیدھی اور صاف بات کریں، اور پھر ہم دیکھیں کہ اللہ ہمارے اعمال سنوار دے گا اور ہمارے گناہ بخش دے گا۔ میرے رب سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔